اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان گرامی، آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہماری جو لیکچر سیریز ہے عصر حاضر میں مثالی مسلم گھرانوں کی تشکیل، درپیش مسائل اور ممکنہ حل، تو یہ ہماری لیکچر سیریز ہے اور اس کے اندر ہم پے در پہ لیکچر کر رہے ہیں. اب آج ہمارا 5واں لیکچر ہے یہ، اور 5واں لیکچر کا موضوع ہے قرآن و سنت سے میاں بیوی کے رویوں کے حوالے سے رہنمائی. تو کیونکہ 5واں لیکچر ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ساتھیوں نے پچھلے لیکچر اٹینڈ نہ کیے ہوں اور اس لیکچر سیریز کے حوالے سے ان کو کچھ معلومات نہ حاصل ہوں، تو میں پہلے دہرا دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آسانی رہے. میں فل اسکرین پہ جا رہا ہوں تو فل اسکرین پہ زیادہ بہتر نظر آئے گا. تو عصر حاضر میں پہلے تو ہم لیکچر سیریز کے متعلق بات کر لیتے ہیں. عصر حاضر میں مثالی مسلم گھرانوں کی تشکیل، درپیش مسائل اور ممکنہ حل. اس کا پس منظر کیا ہے اس لیکچر سیریز کا؟ کہ جو اس وقت دنیا میں جدید مغربی تہذیب کی ہر جگہ جو ہے وہ یوں سمجھے غلبہ ہو گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک کام یہ ہوا ہے کہ فیملی یونٹ ڈسٹرائے ہوتا جا رہا ہے. تو انسانیت کی بقا کے لیے سب سے اہم یونٹ جو ہے وہ یا اکائی جو ہے وہ ایک گھرانہ ہوتی ہے، ایک فیملی ہوتی ہے. اور فیملی میں کھٹ پٹ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور کے اندر جو ہے یہ مسئلہ رہا ہے. لیکن جدید طرز زندگی نے کیا کیا ہے کہ اس کھٹ پٹ میں بظاہر زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اور یا تو اضافہ ہوا ہے اس کھٹ پٹ کے اندر، یا اس کھٹ پٹ کے مقام یعنی فیملی کو ہی ختم کر دیا گیا ہے. اب سنگل وومن فیملی، سنگل مین فیملی. مسلمان عمومی طور پر جو ہے بہرحال اس تمام طوفان بدتمیزی کے اندر جو بھی اس دنیا کے اندر ابھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ مسلمانوں کو عمومی طور پر خاندان اور گھرانوں کے حوالے سے دینی احکامات سے کسی نہ کسی حد تک واقفیت ہوتی ہے، دینی احکامات سے واقفیت ہوتی ہے. لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن جب بحران آتا ہے تو بعض دفعہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن و سنت کے اندر کون سا واقعہ ہے جو میرے والے بحران، میرے والے مسئلے پر جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہ میچ ہوتے ہیں. اور جب ہم میچ نہیں کر پاتے، تطبیق نہیں کر پاتے، تو پھر ہم اپلائی بھی نہیں کر پاتے سولوشن جو کہ قرآن و سنت کے اندر دیا گیا ہے. تو یہ پرابلم ہے کہ جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود آپ جانتے ہیں یہ ٹول ایسے استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹول کب استعمال کرنا ہے. تو یہ چیلنج ہے ہمارے لیے. تو اس لیکچر سیریز کا اس تناظر میں ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک فیملی یا ایک گھرانے کی اصلاح ہو جائے، ایک فیملی یا ایک گھرانے کی اصلاح ہو جائے. اور اس لیکچر سیریز کا مقصد کیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلم گھرانے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے. وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو بھی دیگر جو ہے معاشروں کے اندر موجود گھرانوں کی طرح جو ہے وہ کھانا ہے، پینا ہے، بچے پیدا کرنے اور مر جانا ہے. نہیں، اس کا ایک مقصد وجود ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلم گھرانے کا جو مقصد وجود ہے اس سے ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اور ایک مثالی مسلم گھرانے کے مختلف ممبرز جو ہوتے ہیں، باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی، اور جو ہے وہ دیگر رشتے، چچا، خالہ، ماموں، اور اوپر دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سب ایک مثالی مسلم گھرانے کے مختلف ممبران کے حقوق و فرائض سے واقفیت. تو اس تناظر میں جو ہے وہ مثالی رویے جو ہیں وہ قدیم دور کے اندر جدید تاریخ میں جو ہیں ان کی ہم تلاش کریں اور اس سے اپنے لیے جو ہے وہ راہ عمل نکالیں، کامیاب کیس اسٹڈیز کی ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس تناظر میں جو اب تک جو ہے وہ 4 لیکچرز ہو چکے ہیں، ان کی بس میں آپ کو ایک ٹائٹل سلائڈ دکھا دیتا ہوں. تو ٹائٹل سلائڈ کے اندر جو ہے وہ پہلا لیکچر جو ہے وہ ہے آئیڈیل مسلم گھرانے. تو اس میں موضوع تھا پرسکون گھرانے کا قیام اور ہماری ذمہ داریاں. یہ ہمارے عبدالحامد بھائی نے دیا تھا، اور اس کے اندر بنیادی طور پر فریم ورک یہ تھا کہ آئیڈیل مسلم گھرانہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ اس کے فیچر ہوتے ہیں، کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. دوسرا لیکچر میں نے دیا تھا، پھر اس کے بعد جو سارے لیکچر میں نے دیے. دوسرا لیکچر جو ہے وہ پرسکون گھرانے کی تشکیل کے لیے کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اہمیت. کیونکہ اس میں جو ہے ہم نے پرسکون گھرانے کی اصطلاح پر گفتگو کی تھی،
اور پھر ہم نے کمیونیکیشن گیپ کے حوالے سے خاصی گفتگو اس لیکچر میں کی تھی، یہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا لیکچر تھا اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے رویوں کا پرسکون گھرانوں کی تشکیل میں کردار اس کا عنوان تھا، تاہم اس کے اندر ہم بات جو کر پائے تھے وہ والدین اور بچوں کے آپس میں مثالی رویے، کہ والدین کا مثالی رویہ کیا ہوگا اور بچوں کا کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس پہ ہم نے بات کی تھی، لیکن والدین پہ زیادہ بات تھی۔ یہ تیسرا لیکچر تھا ہمارا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا لیکچر جو تھا وہ آخری 2 ہفتے پہلے جو لیکچر ہوا ہے اس کے اندر جو ہے مثالی گھرانوں کی تشکیل میں مضبوط اور پرسکون ازدواجی تعلقات کا کردار، تو میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ اس لیکچر سیریز میں چوتھے لیکچر میں آیا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہمارے ایشوز تھے وہ ہم نے بات کی تھی مزاج شناسی کی اہمیت اور بڑھتی ہوئی طلاقوں کے پس پردہ عوامل۔ تو یہ لیکچر جب ہوا تو اس کے لیکچر کے بعد جو فیڈ بیک ملا تو اس میں ساتھیوں نے بہت سارے سوالات کیے، تو وہ سوالات جو تھے اس کے نتیجے کے اندر مجھے مزید جو ہے وہ کچھ تحقیق کا موقع ملا۔ آج جو ہے وہ 5واں لیکچر جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم جو ہے وہ اس تناظر میں بھی تھوڑی بات کریں گے جن کی طرف جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں نے توجہ دلائی تھی۔ لیکن جو بڑھتی ہوئی طلاقوں کے پس پردہ عوامل ہیں اس پر جو ہے وہ ہمارے ایک ساتھی مبشر بھائی نے بات کی تھی کہ ٹھیک ہے طلاق جو ہے وہ بڑھ رہی ہے لیکن طلاق جو ہے بہرحال جائز ہے، تو اس پہ جو ہے وہ کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو چوتھے لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے وہ جب اس تناظر میں بات کی ہے طلاق بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن گیپ ہے، تو اگر کمیونیکیشن گیپ ہو اور مزاج شناسی نہ ہو، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کا مزاج نہ سمجھ رہا ہو، بیوی اپنے شوہر کا مزاج نہ سمجھ رہی ہو، تو گھرانے میں کبھی سکون نہیں ہوگا، گھرانہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا اور نوبت طلاق تک پہنچ سکتی ہے۔ طلاق بہرحال جائز چیز ہے لیکن جو ہے وہ حلال چیزوں میں ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ اور قرب پانے والا وہ ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ فتنہ برپا کیا ہو۔ تو اب جو ہے وہ شیطان کا مین اور شیطان کون ہے؟ جس نے سب سے زیادہ فتنہ برپا کیا ہو۔ اچھا اب شیطان کے کیا کرائٹیریا ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، شیطان اس کی ردات سن کر کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، یعنی کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ابلیس یہ سن کر اس کو اپنے قریب کر لیتا اور سینہ سے چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے تم نے کیا ہی اچھا کام کیا۔ گویا اگر ہم دیکھیں تو ابلیس کا جو چیلنج ہے اس چیلنج کے اندر جو ہے ابلیس سب سے بڑا کام جس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کو اپریشیٹ کرتا ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں رخنا ڈال دیا ہے یہاں تک کہ جو ہے وہ ان کے درمیان طلاق برپا ہو اور فیملی ڈسٹرائے ہو جائے۔ تو شیطان کا آدمی جو ہوتا ہے، شیطان کا ہیرو جو ہے وہ اس طرح کا شیطان ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن حکیم میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بابل کے اندر گرفتار کر کے لے جائے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ کس طرح کا ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ یوں کرتے تھے کہ جو ہے وہ شادیاں جو ہے وہ جو ہوتی تھی کسی عورت کو جو ہے وہ اس کے شوہر سے چھڑانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس چکر میں انہوں نے جو ہے وہ جادو ٹونا بھی شروع کیا۔ تو ہاروت اور ماروت کا قصہ آپ کو اس تناظر میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ تو جب بھی کسی قوم کے اندر جو ہے وہ یہ اخلاقی سطح آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو شادی کے انسٹیٹیوشن کو، فیملی کو تباہ و برباد کرنے کے چکر میں لگ جائے تو اس قوم کا کیا جو ہے وہ ٹھکانہ اور جو ہے اس قوم کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ ابھی ہم چوتھے لیکچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ ہم نے، اور بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو بات کی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات میں شاید توجہ دلانے میں رہ گئی تھی مجھ سے، وہ یہ کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو ہے وہ یورپ کے اندر، امریکہ میں طلاق کی شرح زیادہ ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اب مسلم ممالک کے اندر بھی جو مغربی کلچر آیا ہے اس کے سے طلاق کی شرحیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے اندر طلاق کی شرح غیر معمولی طور پر بڑھ چکی ہے، اسی طرح جو ہے وہ دیگر عالم اسلام میں یہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بہرحال ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلم معاشروں میں طلاق جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ مسلم معاشروں کے اندر طلاق، جبکہ ایک کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ پروسیجر ہے مغربی دنیا کے اندر طلاق کا۔ تو ایک مسلم دنیا کی طلاق ہے جس کے اندر جو ہے وہ فرد جو ہے وہ اگر شرعی طریقے سے واقف نہ ہو تو 3 دفعہ طلاق کہہ کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔
تو 3 الفاظ ہیں اور وہ 3 الفاظ جو ہیں وہ ایک فیملی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کافی ہیں. تو اس تناظر میں جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ جو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کی طلاق کی شرح جو ہے وہ اتنی آسان جو ہے فیسلٹی کے باوجود بھی جو ہے وہ بہرحال وہ سطح نہیں ہے جو کہ جو ہے مغربی دنیا کی. تو یہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نوٹ کرنے والی بات ہے. تاہم جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جو بات کی گئی، مثلا ایک جگہ استفسارات ایک کتاب ہے ان کی جس میں ان کے جو لوگوں نے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات ہیں. تو مولانا نے سوال کیا گیا، مولانا اگر زیادہ غصے میں طلاق دے دے تو زیادہ غصے میں طلاق دے دے تو جواب مولانا نے یہ دیا، تو کیا کوئی زیادہ خوشی سے بھی طلاق دیتا ہے؟ تو کیا کوئی زیادہ خوشی سے بھی طلاق دیتا ہے؟ کل اگر وہی آدمی غصے میں قتل کر بیٹھے اور کہے کہ قتل نہیں ہوا کیونکہ میں غصے میں تھا، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ اس لیے طلاق چاہے غصے میں ہو پھر بھی واقع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس جو ہے طلاق کا، اس کے اندر جو ہے وہ شیطان کے اسٹیپس جو ہیں، اس میں شیطان کا بہت بڑا اسٹیپ یہ کہ شیطان بندے کو غصے میں لے کر آتا ہے. جب وہ غصے میں آتا ہے تو وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، اور جب وہ اپنے توازن کھو بیٹھتا ہے اور وہ ایک طرح کے جو ہے وہ قوت کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے. اور اسی طرح اگر بیوی جو ہے وہ غصے کے اندر آتی ہے تو پھر بات آگے بڑھتے چلتے خلا تک چلی جاتی ہے. اسی طرح چوتھے لیکچر میں ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے درمیان ایک مشترک بات تھی. وہ کیا بات تھی؟ کہ دونوں کی بیویاں جو ہے وہ اس پیغام کو نہ ماننے والی تھیں جو وہ لے کر آئے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد صرف اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ وہ حق اور دعوت حق کی کسی نہ کسی طرح مخالف تھی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے آخری وقت تک تعلق نبھایا، طلاق نہ دی. تو اس پہ میں نے جو ہے وہ دونوں آخر میں بہرحال عذاب الہی کا شکار بھی ہوئی. تو اس پر میں نے جو ہے وہ ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا ان دو جلیل القدر انبیاء نے کمیونیکیشن گیپ کو توڑنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ یعنی کہ اگر اپنے خاندان کو، فیملی کو بچانے کے لیے اس حد تک جایا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ ایسی بیویوں کو آخری وقت تک سنبھالا جائے جو حق اور دعوت حق کو نہ مان کر دے رہی ہوں. تو اس کے والے سے پھر میں نے مزید تحقیق کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے ڈائنامکس کیا ہیں. تو اس پر جو ہے وہ استفسارات میں مولانا مودودی سے سوال پوچھا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی وہ بیویاں جو ان کے لیے مفید ہونے کے بجائے مضر ثابت ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے تعلق منقطع کر لینے کا حکم کیوں نہیں فرمایا؟ طلاق دے دیتے. اور یہ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ہی معاملہ ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہر بات کا جواب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسا حکم کیوں نہیں فرمایا کہ ان دونوں کو طلاق دے دو. بہر کیف ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ بعض احکام ایسے ہیں جو دارالاسلام میں ہی لازم آتے ہیں، وہ دارالکفر میں روبہ عمل نہیں لائے جا سکتے. قرآن کریم میں جب یہ حکم نازل ہوا کہ مسلمان کے نکاح میں کافرہ اور کافر کے نکاح میں مسلمہ نہ رہے، تو یہ وہ زمانہ تھا جب مدینے میں ایک مسلم سوسائٹی بن گئی تھی. مکہ میں یہ حکم نہیں دیا گیا. انہیں مکہ میں 13 سال جو دور ہے اس کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جو ہے وہ تم اپنی کافرہ بیوی کو طلاق دے دو یا تم اپنے کافر شوہر سے خلا لے لو. نہیں، مکہ میں یہ حکم نہیں دیا گیا. دارالکفر میں بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں شریعت کے بعض احکام نہیں نبھائے جا سکتے. مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی دعوت کے پھیلنے کے بعد حالات یہ تھے، یہ مکی دور چل رہا ہے کہ ایک ہی گھر میں شوہر مسلمان ہو گیا تھا تو بیوی بدستور کافرہ تھی. اگر بچے مسلمان ہو گئے تھے تو والدین اپنے پرانے دین پر قائم تھے. ایسی صورت میں اگر قطع تعلق کا حکم دے دیا تھا تو پوری معاشرتی زندگی درہم بھرم ہو جاتی. لہٰذا حکم کو اس وقت تک ملتوی رکھا گیا جب تک کہ مدینہ میں ایک مسلم سوسائٹی وجود میں نہیں آ گئی. چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ان کے علاقے سرے سے دارالاسلام بنے ہی نہیں تھے، وہاں ہر طرف کفر ہی کفر تھا، اس لیے وہاں اس حکم کو سنانے کی نوبت ہی نہیں آئی. تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جو ہے وہ جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ ابھی تک جو ہے وہ دارالکفر کے پیریڈ کے اندر تھے، آپ دونوں انبیاء، آپ دارالاسلام کے پیریڈ میں آئے نہیں تھے. اچھا، اب جو ہے وہ ایک اور چیز اس کو طلاق کے تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ طلاق جو ہے وہ بلیک میلنگ کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے.
جدہ میں ایک عالم ہوتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نادان بلکہ ظالم شوہر اس حق کو بیوی کے لیے تلوار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بعض نادان بلکہ ظالم شوہر اس حق کو بیوی کے لیے تلوار کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ تم نے اگر فلاں کام نہیں کیا تو تمہیں طلاق, یا اگر میرے ساتھ رہنا ہو تو تمہیں اس طرح رہنا ہوگا ورنہ طلاق دے دوں گا. تو یعنی کہ ہر بات پر جو ہے ان کا تکیہ کلام بعض دفعہ بن جاتا ہے طلاق. اللہ تعالیٰ نے بہرحال بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور بھلے طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے, اور یہ کسی طرح بھی یہ رویہ جو ہے وہ حسن سلوک کے زمرے میں اور بھلا طریقہ نہیں کہا جا سکتا. یعنی کہ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ خاندان کے اندر طلاق ہو گئی تو اس نے جو ہے وہ طلاق دے دی اور بیوی الگ ہو گئی اور بیوی کی جان چھوٹ گئی شوہر سے اور شوہر کی جان چھوٹ گئی بیوی سے. مگر یہ تو ایسا کیس ہے کہ ایک بیچاری بیوی سسک کر جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے کہ اسے ہر وقت جو ہے وہ بلیک میل کیا جا رہا ہو کہ جو ہے میں ایسا کر دوں گا, میں ایسا کر دوں گا. یہ کوئی بھلا رویہ نہیں ہے. تو بہرحال اب ہم 5ویں لیکچر پہ آتے ہیں جو آج کا ہمارا لیکچر ہے, قرآن و سنت سے میاں بیوی کے رویوں کے حوالے سے رہنمائی. اور اس تناظر میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت ہمارے لیے ہر شعبے میں رہنمائی کا ذریعہ ہیں. قرآن و سنت ہمارے لیے ہر شعبے میں رہنمائی کا ذریعہ ہیں. تو اس آئلی زندگی جو ہے ہماری فیملی لائف جو ہے اس کے وجہ سے بھی قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اصولی احکامات بھی موجود ہیں اور عملی باتیں بھی موجود ہیں, پریکٹیکل باتیں بھی موجود ہیں. عورت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں موجود مواد کو اگر ہم مکمل طور پر جانیں گے تو ہم کسی بہتر نتیجے تک پہنچنے کی سبیل کر سکتے ہیں, سبیل بن سکتی ہے. مثلا قرآن حکیم میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ عورت جو ہے وہ حقیر مخلوق ہے, ایسی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اگر پورا پیکج کو دیکھیں قرآن و حدیث کا تو پھر ہم بہتر نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. تو جو اسٹیریوٹائپ ہے, جو دقینوسی طریقہ سوچ ہے, عورت کے حوالے سے غلط قسم کا اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ کا تصور جو ہے وہ کیا کرتا ہے فیملی لائف کے اندر بڑا برا رول ادا کرتا ہے, کیونکہ شوہر کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ذہن میں اس کے پیچھے قرآن و سنت بھی ہوتا ہے. تو جب وہ یہ چیزیں لے کر جو ہے وہ فیملی لائف گزار رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو حقیر تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. تو the single story creates stereotypes, and the problem with the stereotypes is not that they are untrue but that they are incomplete. They make one story become the only story. کیونکہ اسٹیریوٹائپ بندہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 10 افراد کا تجربہ ہوتا ہے, اس تجربات کی بنیاد پر ایک جرنل پکچر بن جاتی ہے, اور اس جرنل پکچر کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ہر ایک کو اسی میزان کے اندر جو ہے تولنا شروع کر دیتا ہے جو کہ پچھلے لوگوں کے تجربات ہیں. حالانکہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں اور ایکسیپشنز بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں. تو یہ جملہ اہم ہے, اسٹیریوٹائپ میک ون اسٹوری بیکم دا اونلی اسٹوری. تو پھر وہ اونلی اسٹوری رہ جاتی ہے اور کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کوئی خیر کا عنصر بھی موجود ہے اگر کوئی بدی کا اسٹیریوٹائپ بن جائے. اسی وجہ سے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا وی سلاٹر ون another in our words and attitudes. انہیں قربانی کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہم چھری سے کسی کو ذبح کریں, لیکن ایک سلاٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے اور اپنے رویے سے دوسرے کو ذبح کریں. وی سلاٹر ون another in the stereotypes and the mistrust that linger in our heads. تو ہمارے دماغ کے اندر جو اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں اور جو مسٹرسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم لوگوں کو سلاٹر کرتے ہیں. اینڈ the words of hate we spew from our lips. اور جو نفرت کے الفاظ ہیں جو اپنی زبان سے ہم ادا کرتے ہیں, جو اپنے ہونٹوں سے ہماری ادائیگی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے وہ لوگوں کو سلاٹر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پہلے ہم بات کرنے چلیں وہ اسٹیریوٹائپ کے حوالے سے, کہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ جب انٹرو اسٹوری ہوتی ہے یا اسٹوری جو ہوتی ہے یا واقعہ جو ہوتا ہے وہ اگر غلط انداز میں کسی تک پہنچ جائے تو واقعے سے نتیجہ بھی غلط اخذ ہوگا. تو عیسائیت میں غلط قصے کی وجہ سے بننے والا اسٹیریوٹائپ, جیسے کہ الیگزینڈر پوپ بہت بڑا شاعر ہے, اس کا کہتا ہے ایو لیفٹ آدم ٹو میٹ دا ڈیول ان پرائیویٹ. تو یہ ہم قصہ آدم جو ہے وہ ابلیس دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ عیسائی پرسپیکٹو ہم دیکھ رہے ہیں. تو جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے کہ عورت ڈیولز گیٹ وے ہوتی ہے, عورت کے ذریعے جو ہے وہ شیطان اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے. دا فرسٹ ڈیزرٹر آف دا ڈیوائن لا, یہ عورت ہوتی ہے جو کہ شریعت کو چھوڑنے والی ہوتی ہے اور جو ہے وہ ان راستوں پہ لے کر جاتی ہے جو راستے جو ہے فاربیڈن ہوتے ہیں. تو وہ یہ سینٹ جیروم کا قول کہا جاتا ہے کہ وومن از دا گیٹ آف ڈیول, دا روڈ ٹو انیکویٹی, دا اسٹنگ آف اسکارپین, ان اے ورڈ
a dangerous species. تو وومن کے متعلق جو ہے وہ ایک مذہبی رہنما کی یہ رائے کہ وہ تو اس نوعیت کی ہے کہ وہ شیطان کا دروازہ ہے, بچھو کی جو ہے وہ ڈنک ہے اور ایک خطرناک اسپیشی ہے. اب یہ ایک مذہبی عیسائی ہے, اس کے ذہن میں عورت کے متعلق تصورات ہیں, تو پھر وہ کیا کرے گا, اس کے رویے کیا ہوں گے, آپ سوچ سکتے ہیں. عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے, یونانی کہتے ہیں عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سقراط کا کہنا ہے تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتنہ فساد کی نہیں. اور اسی طرح کسی کا قول ہے کہ عورت اس بچھو کی معنی سے ڈنگ مارنے پر تلا ہوا ہے. یوحنا کا ایک اور قول ہے منفی. تو جب یہ سارے قول انسان پڑھتا ہے, انسان سنتا ہے, تو پھر جو ہے وہ اس کے ذہن میں جو اسٹیریوٹائپ بنتا ہے, اس کے نتیجے میں وہ عورت کی کبھی عزت نہیں کر سکتا, اور پھر آئلی زندگی کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ عیسائیت کے اندر ہوا ہے. اور عیسائیت کے اندر جو ہے بنیادی طور پر تصور کیا ہے کہ اصل میں تو حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ ممنوع پھل جو ہے وہ کھلایا. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے کس چکر میں مارے گئے, اپنی بیوی کے چکر میں مارے گئے. جب یہ تصور آتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ عیسائی دنیا کی تاریخ کے اندر پھر جو ہے وہ شادی نہ کرنے کی تحریک, روحانیت کی تحریک, کہ عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی کا جو ہے وہ متوازن رویہ انسان نے چھوڑا اور جو ہے وہ ایک اور انتہا پر چلا گیا. اب یہی آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک کارٹون کی بات کرتے ہیں. ایک بڑا کارٹون جو ہے وہ سیریز چلی 80s کے اندر, اسمرف کی, امریکہ کے اندر. تو اسمرف کی سیریز کے اندر جو ہے وہ ایک بیلجین کامک رائٹر تھا, اس نے سب کچھ بنایا تھا, لیکن پھر وہ کارٹون امریکہ میں بنا. تو جو کارٹون سیریز ہے اس کے اندر جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اسمرف ہیں, اور اسمرف جو ہیں وہ the Smurfs fulfill simple archetype of everyday people. لیزی اسمرف جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹو ہے, لیزی, بڑا ہی سست اسمرف ہے. اسی طرح برینی اسمرف ہے تو وہ بہت زیادہ دماغ عقل مند جو ہے وہ اسمرف ہے. لیکن لکھنے والے نے جب یہ پوری اسمرف کی کہانی لکھی تو all of the original Smurfs were male. تو اس نے لکھا کہ سارے اسمرف کیا تھے, وہ میل تھے. The first female Smurf, جس کو اسمرفٹ کہتے ہیں, جو کہ یہاں نظر آ رہی ہے, was created by گرگامیل. گرگامیل جو ہے وہ, جس کو عربی میں جو ہے شرشبیل کہتے ہیں. تو گرگامیل جو تھا وہ شیطان تھا, یوں سمجھے کہ اسمرفس کا دشمن تھا. اس نے جو ہے فیمیل کو بنایا تھا to lure the other Smurfs, تاکہ جو ہے وہ دیگر اسمرفس کو جو ہے وہ کو گرفتار کر سکے اس فیمیل اسمرف کے ذریعے. مگر وہ پاپا اسمرف جو تھے then change her into what we see today. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ کارٹونوں کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ ذہنیت کے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ نارمل موجود نہیں, بلکہ شیطانی جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ میدان میں ہے, اور اس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ تخلیق کیا اس کارٹون سیریز کے اندر. تو یہ اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مذہبی طور پہ عیسائیت کا رکھا. ہندوازم کے اندر بھی کچھ خراب اسٹیریوٹائپس ہیں. اسلام نے عورت کو کس طرح عزت دی, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو حضرت حوا کا آدم علیہ السلام کو جنت میں نکالنے میں کردار, عیسائی تصور ہمیں پتہ ہے کہ پہلے حضرت حوا پھسلی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ غلط راستے پہ لے گئیں. قرآن کا بیانیہ اس سے بالکل مختلف ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں شیطان سے دھوکہ کھا گئے, دونوں شیطان سے دھوکہ کھا گئے. ایسا نہیں ہے کہ عام طور پر جو مشہور ہو گیا کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو دام فریب میں گرفتار کیا اور پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پھانسنے کے لیے اعلیٰ کار یا ٹول بنایا. قرآن اس کی تردید کرتا ہے. اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا اور دونوں سے دھوکہ کھا گئے. بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے, لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حوا کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی, قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتنا زبردست حصہ لیا ہے, وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ ایک خراب اسٹیریوٹائپ تھا. قرآن جو ہے وہ آخری ہدایت کا راستہ ہے, آخری جو ہے وہ وہی ہے. تو جو ہے قرآن نے جو ہے وضاحت کی کہ حوا کا پرابلم نہیں تھا, دونوں ہی جو ہے وہ شیطان کے ہاتھوں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ دھوکہ کھا گئے. اسی طرح ایک حدیث ہے, مثلا اب میں اس تناظر میں آ رہا ہوں کہ قرآن و سنت سے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو نہ سمجھیں تو ہم اسٹیریوٹائپ ہمارا بھی عورت کے حوالے سے خراب ہوگا. گھر, گھوڑے اور عورت میں نحوست. تو یہ جو ہے رسائل و مسائل جو مولانا مودودی کی سے سوال کیے گئے اور اس میں مولانا نے اس کے جوابات دیے, تو وہ سلسلہ تھا. تو اس کے اندر ایک سوال آیا کہ گھر, گھوڑے اور عورت میں نحوست. میں رہائش کے لیے, ایک سوال ہے, میں رہائش کے لیے ایک مکان خریدنا چاہتا ہوں. ایک ایسا مکان فروخت ہو رہا ہے جس کا مالک بالکل لاوارث فوت ہوا اور دور کے رشتہ داروں کو مکان میراث میں ملا ہے. میں نے اس مکان کو خریدنے کا ارادہ کیا تو میرے گھر کے بعض افراد مزاحم ہوئے
اور کہنے لگے کہ گھر منحوس ہے، اس میں رہنے والوں کی نسل نہیں بڑھتی، حتیٰ کہ اصل مالک پر خاندان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ گھر کے لوگوں نے ان حدیث کا بھی حوالہ دیا جس میں بعض گھروں، گھوڑوں اور عورتوں کے منحوس ہونے کا ذکر ہے۔ میں نے کتب حدیث میں اس سے متعلق روایتیں دیکھی اور متعارف شروع اور حواشی میں اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی پڑھا، لیکن جزم و یقین کے ساتھ کوئی متعین تشریح سمجھ میں نہ آ سکی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو یہ کیا ہے کہ گھر، گھوڑا اور عورت یہ منحوس ہیں، یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کرنے والے کا کہنا ہے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے یہ بات۔ تو جواب مولانا نے دیا، جن روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کتب حدیث میں وارد تو ہوئی ہیں، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ان کی حقیقت کچھ اور معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ باتیں ہیں لیکن عائشہ نے ان کی جو تشریح کی ہے وہ اس سے ان کی حقیقت کچھ اور ہی آتی ہے سمجھ میں نا۔ تو امام احمد نے اپنی مسند میں جو نقل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، ابو حسان عارج سے روایت ہے کہ دو آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بدشگونی یا نحوست تو صرف عورت اور گھوڑے اور گھر میں ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے قرآن ابو القاسم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل جاہلیت عورت، گھوڑے اور گھر میں نحوست اور بدشگونی کے قائل تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی، کوئی مصیبت زمین میں اور تمہارے نفوس میں نہیں آتی مگر اس کے رونما ہونے سے پہلے وہ ایک نوشتے میں لکھی ہوتی ہے۔ ام المومنین کی اس تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ نے جو روایت بیان کی ہے وہ غالباً صحیح الفاظ میں نقل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عائشہ نے ان الفاظ کو موسوم کر دیا اہل جاہلیت کی طرف، کہ اہل جاہلیت یہ بات کرتے تھے کہ یہ چیز ہے۔ پھر مولانا مودودی نے ایک اور بات بھی کی کہ تاہم فرض کریں کہ اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کی ایک معقول توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔ نحوست کا ایک مفہوم تو وہم پرستانہ ہے جسے اسلام سے کوئی علاقہ نہیں، جسے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نحوست یعنی کہ ایک وہم پرستی ہے، لیکن نحوست کا ایک علمی مفہوم بھی ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کا ناموافق اور ناسازگار ہونا ہے۔ نحوست کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے انکمپیٹیبل ہو، ناموافق ہو، ناسازگار ہو۔ یہ مفہوم معقول بھی ہے، عقل کے مطابق بھی اور شریعت میں معتبر بھی۔ چنانچہ حدیث میں مکان کے منحوس ہونے کا جہاں ذکر ہے وہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ مکان میں کوئی ایسی وہمی چیز موجود ہے جو رہنے والوں کی قسمت بگاڑ دیتی ہے، بلکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ تجربے اور مشاہدے نے اس مکان کو سکونت کے لیے ناموافق ثابت کر دیا ہے۔ یعنی لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے۔ بسا اوقات کسی مرض کے متعدد مریض ایک مکان میں یکے بعد دیگرے رہتے چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ مرض کے زہریلے اثرات وہاں مستقل طور پر جاگزین ہو جاتے ہیں۔ اب اگر تجربے سے معلوم ہو جائے کہ وہاں جو رہا وہ اس مرض خاص میں مبتلا ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مکان سکونت کے لیے ناموافق ہو گیا۔ خصوصیت کے ساتھ تعاون اور دق کے معاملے میں تو یہ بات بارہا تجربے سے ثابت ہو چکی ہے۔ احادیث میں حکم موجود ہے کہ جہاں تعاون پھیلاؤ وہاں سے بھاگو بھی نہیں اور قصدن وہاں جاؤ بھی نہیں۔ ایسی معاملہ عورت اور گھوڑے کا بھی ہے۔ اگر متعدد آدمیوں کو ایک گھوڑے کی سواری ناموافق آئی یا متعدد آدمی ایک عورت سے یہ کے بعد دیگرے نکاح کر کے خاص مرض کا شکار ہو گئے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس عورت یا گھوڑے میں کوئی نامعلوم خرابی ہے۔ تو یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن جو تصور ہے کہ جو کہ معاشرے کے اندر ہے کہ یہ منحوس عورت ہے، تو اس کا تصور اہل جاہلیت کیا ہیں، اور اگر کسی اور کا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ کوئی تجربہ بنے گا، کوئی ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اسٹیریوٹائپ بنا لیں کہ جو ہے وہ نحوست عورت کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت حوا کا جو ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہونا، رب سے، تو یہ روایت کے عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر ماجری میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت کہ حوا کی پیدائش حضرت آدم کی پسلی سے ہوئی ہے، تورات کی ہے۔ بعض حدیثیں، روایتیں جو اس مضمون کی مروی ہوئی ہیں ان میں کوئی ایسی نہیں جسے قطعی صحت کا درجہ حاصل ہو، اور قرآن مجید نے اس سلسلے میں سورۃ النساء اور سورۃ الاعراف میں جو کچھ کہا اس کی تعبیر اور طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے عبد الماجد دریابادی ہیں، ان کا تو خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ حدیثیں موجود ہیں پسلی والی، تو انہوں نے جواب دیا، حضرت حوا کے پسلی سے پیدا کیے جانے کا عقیدہ جن احادیث پر مبنی قرار دیا جاتا ہے ان میں الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، بلکہ
بلکہ ان میں سے ایک کے الفاظ یہ ہیں کہ عورتیں پستی سے پیدا ہوئی ہیں یا عورت کو پستی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور تیسری میں فرمایا گیا کہ عورت ذات پستی سے پیدا ہوئی ہے۔ مزید برآں ان سب حدیثوں میں اصل موضوع بحث انسانی تخلیق کا اصل موضوع بحث انسانی تخلیق کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس غرض کے لیے بیان فرمائی ہے کہ عورت کے مزاج میں پستی کسی کجی ہے، پستی کی طرح وہ ٹیڑھی ہوتی ہے عورت کا مزاج جو ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی اسی فطری کجی کو ملحوظ رکھ کر ہی سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ کیا واقعی آپ کا خیال یہ کہ ان حدیث کی روح سے حوا کا آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا ہونا ایک اسلامی عقیدہ قرار پاتا ہے؟ تو یہ دو بڑے علماء کی، پھر بہرحال جو ہے وہ ہمارے بعض علماء کی رائے ہے کہ حضرت حوا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پستی سے ہی پیدا ہوئی ہیں، لیکن احادیث سے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن قرآن کی ایک آیت سے وہ نتیجہ خاص کرتے ہیں۔ لیکن پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پروسیس میں فیمنسٹ جو ہے وہ جو حقوق نسواں کی علم بردار ہیں وہ ایک طریقے کا اعتراض کرتے ہیں، ایتھیسٹ ایک طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ فیمنسٹ کیا کہتی ہیں؟ یو آر اے رب، یو آر اے سیکنڈری پرسن، تم تو ایک پسلی ہو، تم تو ایک جو ہے وہ سیکنڈری پرسن ہو، اصلی نہیں ہو، سیکنڈری ہو۔ پھر جو ہے وہ ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں؟ ہوا کو پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ علیحدہ سے عورت بھی بنائی جا سکتی تھی۔ یہ بات، اس بات میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اعتراض تو ہر چیز پر نکالا جا سکتا ہے، لیکن وہ اعتراض، یہ جو ایتھیسٹ ہیں اعتراض برائے اعتراض ہی کرتے ہیں، تو اگر کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو وہ اس پر بھی اعتراض کرتے۔ قرآن حکیم میں جو سورۃ النساء میں خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، تو اس کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ فرمایا گیا کہ تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا گیا، اور پھر اس سے جو ہے وہ تمہاری اس کی بیوی کو بھی جو ہے وہ تخلیق کیا گیا۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ وہ طریقہ کار جس سے جو ہے وہ ایک نفس سے دوسری نفس کو پیدا کیا گیا وہ پسلی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے وہ ایتھیسٹ کا کارٹون ہے، congratulations we removed one of your ribs and made you a girlfriend۔ تو اس طرح کی جو ہے باتیں ہوتی ہیں۔ اور جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ جو ہے وہ انسان کہتا ہے کہ جو ہے وہ جو تحقیق بولتی ہے کہ جو ہے وہ اگر وہ پسلی ہے تو وہ کون سی والی پسلی ہے، انسان کی ساری پسلیاں جو ہیں وہ سیمیٹرک ہیں، ایون ہیں، وہ کون سی پسلی نکل گئی آدم علیہ السلام کی۔ تو اس طرح کی طرح کی ویسے موجود ہیں۔ تو یہ عقیدہ کہ جو ہے وہ حضرت حوا جو ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ بڑے طبقے کی رائے تو ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اسلامی عقیدہ قرار دینا یہ جو ہے مولانا مودودی کے نزدیک جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ جنت میں ہے نا، جنت میں اب کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا اس میں، یہ بھی اسٹیریوٹائپ کے تناظر کے اندر ہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دونوں کا مشن جو ہے وہ کیا ہے؟ رضا الہی بذریعہ اطاعت الہی، یعنی دونوں جو ہے وہ جنت میں بھیج دیے گئے، اور جو ہے دونوں کو کیا کرنا ہے؟ سب کچھ کھانا ہے، ہر چیز کھا سکتے ہیں، چلتے ہیں پھرنا، ہر جگہ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جا سکتے۔ لیکن جنت میں داخلے سے پہلے کیا کیا ایونٹ ہو چکے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا جب شیطان نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا۔ یہ دونوں منظر جو ہے آدم علیہ السلام نے دیکھے، حضرت حوا نے نہیں دیکھے۔ حضرت حوا کی تخلیق اور دونوں کو جنت میں جانے اور رہنے کا حکم، اور اس کے بعد جب یہ پروسیس ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی علمی برتری ثابت کر دی، تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حوا تخلیق ہوئی، اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہنے کا حکم ہوا۔ اور جنت میں کیا پرابلم تھی کہ جنت میں ایک درخت تھا جہاں وہ جو فاربیڈن ٹری تھا اور شجرہ ممنوعہ تھا، اور اس میں پھل تھے جن کو نہیں کھانا تھا۔ اس موقع پر شیطان آیا اور شیطان نے وعدے کیے، سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 120 کے اندر بھی ہے، اور سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ میں کیا ہے؟ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا اور کہنے لگا، آدم، قال یا آدم، بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ تو اس میں تو آدم علیہ السلام باقاعدہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اٹیک کی زد میں، قال یا آدم، ہوا بھی ہوں لیکن مخاطب جو ہیں وہ کون سی ذات ہے؟ مخاطب جو ہے آدم علیہ السلام ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ سورۃ الاعراف کے اندر پتہ چلتا ہے آیت نمبر 20 میں، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا،
یعنی دونوں سے. وقالا اس نے کہا ما نہاکما یعنی کہ ان دونوں کی مجھ سے بات ہو رہی ہے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, الا ان تکونا ملکین یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے, او تکونا من الخالدین. یہ دو باتیں ہیں. شیطان نے دو چیزیں سے جو ہے وہ دو جھوٹے وعدے کیے, دو چیزیں بتلائیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے تمہیں شجر ممنوعہ سے روکا گیا. تو اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کی جو ہے سچویشن کیا ہے؟ ان کی جو تفہیم بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا, لیکن وہ جانتے تھے کہ فرشتوں نے مجھے سجدہ طاقتور مجھ سے ہیں, یہ اصل میں تو اللہ کا حکم تھا جس کے سے مجھے سجدہ کیا, تو فرشتے ہم سے زیادہ مرتبے والے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ دوسری انڈرسٹینڈنگ جو ان دونوں کی تھی وہ یہ تھی کہ زندگی جو ابھی حاصل ہے جو جنت میں ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے, ابدی زندگی نہیں ہے. یہ دو انڈرسٹینڈنگ تھی جن انڈرسٹینڈنگ کو شیطان نے چیلنج کیا. شیطان نے کہا کہ بھائی تم فرشتے بن جاؤ, تم لوگ فرشتے بن جاؤ, اور یہ جو ہے وہ اگر تم نے کھا لیا تو زندگی ابدی زندگی بن جائے گی, جنت کی زندگی. تو یہ شیطان نے جو ہے وہ دھوکہ بازی کی نا. اب جو ہے مرد و خواتین کے رزق کے حوالے سے عموماً مختلف رویے ہوتے ہیں. زیادہ تر آدمی جو ہے وہ رسک لینے والے ہوتے ہیں, رسک لور ہوتے ہیں, اور زیادہ تر خواتین جو ہے رسک سے بچنے والی ہوتی ہیں, رسک اورسو ہوتی ہیں. تو فرشتے ہم سے زیادہ مرتبے والے ہیں, کیا فرشتوں کا مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے؟ یہ ایک اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی اس رسک کے لیے کون سی شخصیت زیادہ موزوں ہے, اس جو ہے فریب میں زیادہ کون پھنس سکتا ہے, سوال یہ ہے اس فریب میں کون زیادہ پھنسنے کا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے مردوں اور عورتوں کی شخصیت کو دیکھ کر تو یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جو اس فریب میں زیادہ پھنس سکتے تھے. زندگی جو حاصل ہوئی ہے ابدی زندگی نہیں ہے, اس گھر کو ہمیشگی حاصل ہونی چاہیے, یہ ایک تھریٹ تھا. اور اس تھریٹ کے رسک سے بچنے کے لیے کون سی شخصیت زیادہ موزوں ہے, کیونکہ یہ رسک ہے کہ جو ہے وہ آپ سے چیز جا رہی ہے, تو اس رسک سے بچنے کے لیے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کے لیے وہ ہے, یہ فریب زیادہ موضوع ہے. تو شیطان نے جو ہے وہ دونوں وار کیے, اور ایک وار جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اگرچہ عورتیں بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں, اور دوسرا وار عورتوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اگرچہ مرد بھی اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں شیطان نے جو ہے وہ اسیس کر لیا کہ مرد کی کیا پرسنالٹی ہے اور عورت کی کیا پرسنالٹی ہے, اور اس تناظر میں اس نے دو چیزیں رکھی, دو فریب رکھے. اب ان دو فریب کے چکر میں دونوں ہی فریب میں آ گئے, کیونکہ ہر دونوں کے لیے مسئلے مسائل تھے. لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کس نے پہلے پھل کھایا. تو دونوں فریب میں آ چکے ہیں. اگر ایک ہی پھل ہو جو دونوں نے کھایا ہو, فرض کریں یہ ہم سوچتے ہیں جس طرح کہ ایک پھل ہے جس دونوں نے کھایا, تو اگر حوا نے پہلا نوالا لیا اس پھل کا, ایک حدیث سے ایسا محسوس ہوتا ہے, اور پھر آدم علیہ السلام کو دیا کہ آپ بھی کھا لیں, تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو روکا کیوں نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو روکنا چاہیے تھا نا. تو یعنی کہ اصل میں دونوں ہی فریب میں آئے ہوئے ہیں. جب ایک ہی پھل ہے تو ان میں سے ایک پہلے کھائے گا اور دوسرا دوسرے نمبر پہ کھائے گا. اگر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تو حضرت حوا کو روکنا چاہیے تھا کہ آپ ہی کیوں کھا رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں کھانا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. گویا کہ دونوں ہی شیطان سے دھوکہ کھا گئے تھے. پہلے اگر ہم یہ کہیں کہ پہلا یہ کھایا تھا, پہلے اس نے کھایا تھا, پہلے حضرت حوا نے کھایا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے دوسرے کو بھٹکایا. قرآن کا نیریٹو یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ بھٹکے, دونوں ہی فریب کھا گئے شیطان کے چنگل میں. اور اگر دو پھل ہوں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے درخت میں سے کہ دونوں ہی ایک ساتھ کھا رہے ہوں, کھا لیں. لیکن جو کہنے والی بات ہے کہ کس نے پہلے پھل کھایا, اس کے استدلال پر اگر ہم عورت کو متون کرنا شروع کر دیں کہ تم نے پہلے کھایا تھا, تو پھر دوسرا بات یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ کھانے والے کو جو دیکھ رہا تھا اس نے کیوں نہیں روکا. تو رب پر اعتماد نہ کرنے کا نتیجہ اس کے اندر جو ہے وہ, اب اگر ہم اس تھیوری پہ چلیں کہ حوا جو ہے وہ متاثر ہوئی شیطان کے دوسرے فریب سے, حوا متاثر ہوئی شیطان کے دوسرے فریب سے, تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہے وہ یہ فریب جو ہے وہ, یہ اگر یہ تھیوری ہے تو اس میں کس حد تک جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح رخ پہ ہم نے سوچا ہے. تو ایک مشہور حدیث ہے
جس کو جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے، جو کہ اسٹیریوٹائپ بنانے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے. وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہودی نہ ہوتے بنو اسرائیل یعنی کہ تو گوشت کبھی نہ سڑتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. اب آپ اس حدیث کو پڑھیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہو کیا رہا ہے. اگر یہودی نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کو کس طرح، اس کو ہم کس طرح جو ہے کنسیو کریں، کس طرح سمجھیں، اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بٹ فار دا اسرائیلیز میٹ وڈ ناٹ ڈیکے اینڈ بٹ فار ایو وائز وڈ نیور بیٹرے دیئر ہسبینڈ. تو اس کے اندر جو ہے وہ پہلا جو کی اسٹیٹمنٹ تخن ہے، تخن، خیانت، بیٹرے. بیٹرے کی ہم بات کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس حدیث کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اچھا خاصا مطالعہ کرنے کی کوشش کی اردو کے اندر، تو لٹریچر کے اندر مجھے نظر نہیں آیا اس کی کوئی، ہو سکتا ہے میرا مطالعہ کم ہو، اس کی تشریح جو ہے وہ کس طرح کی گئی ہے. انگریزی کے اندر پھر دیکھا تو انگریزی کے اندر جو ہے وہ کچھ جوابات ملے، لیکن کیونکہ میں جس اپروچ کے ساتھ آ رہا ہوں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شیطان کے دوسرا فریب، تو اس تناظر میں آپ کے سامنے اس حدیث کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں اسلام میں اوریجنل سن کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر آدمی مکلف ہے اپنے عمل کا. ایسا نہیں ہے کہ کسی حضرت حوا نے کوئی مسئلہ کیا تو وہ آج کی عورت پر مسئلہ ہوا آئے گا. اسلام میں اوریجنل سن کا یہ عیسائیت کے اندر تو ہے کہ آدم علیہ السلام کے گناہ کا اثر جو ہے وہ یا پارٹ جو ہے وہ ہر پیدا ہونے والا بچہ لے کر آتا ہے، لیکن اسلام میں اوریجنل سن نہیں ہے. تو پھر اس حدیث کو لغوی معنوں میں لٹرل میننگ نہیں لینا چاہیے، لغوی معنوں میں اس حدیث کو نہیں لینا چاہیے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رب پر توکل اور اعتماد نہ کرنے کا نتیجہ نعمتوں کا ضیاع ہے. رب کی اطاعت لازم ہے چاہے نعمت کے ضیاع کا خطرہ ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو. اس کو میں نے کہاں سے نکالا کہ رب پر توکل اور اعتماد نہ کرنا کا نتیجہ نعمتوں کا ضیاع ہے. اب جب جو ہے منا و سلوا نازل ہو رہا ہے تو اس میں گوشت ہے نا، تو اگر وہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو اسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ سے آسمانی طور پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نعمت بھیج رہا ہے کسی طرح کی، تو اس وقت جو ہے وہ یہودی اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے رب پر اعتماد نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کی کہ اپنے خیموں میں جمع کر لو اس کو اور عام چیزیں. اسی طرح جو ہے وہ حضرت حوا کیا کر رہی ہیں، حضرت حوا بھی اس تک پریشان ہے کہ بھئی یہ زندگی ادھر سے ہمیں نکال دیا جائے گا، جنت میں اتنا خوبصورت جنت ہے، ایسے بڑے باغات ہیں، ایسی زبردست فیسلٹیز ہیں، ان سے ہمیں کچھ آج نہیں تو کل ہمیں نکلنا پڑے گا. تو دونوں جو ہے وہ کس پر اعتماد نہیں کر رہے، رب پر اعتماد نہیں کر رہے، رب پر توکل نہیں کر رہے، اور اپنی نعمتوں کو بچانے کے چکر میں رب پر اعتماد کے بغیر اپنی نعمتوں کو بچانا اصل میں نعمتوں کا ضیاع ہے. رب کی اطاعت لازم ہے چاہے نعمت کے ضیاع کا خطرہ ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو. نعمت آئے یا جائے، اصل چیز کیا ہے؟ رب کی اطاعت. تو یہ آئیڈیا ہے دونوں کا، یعنی کہ بنی اسرائیل کا بھی اور ہوا کا بھی. بنی اسرائیل اور ہوا میں مماثلت یہی کہ دونوں ہی پریشان ہیں مستقبل کے حوالے سے کہ مستقبل میں جو ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو خیانت کا لفظ جو ہے پچھلی حدیث میں آیا ہے، خیانت کا لفظ جو ہے وہ سورۃ تحریم کے اندر بھی آیا ہے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے آیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ تحت عبدین من عبادنا صالحین فخاناتہما، تو انہوں نے کیا کی؟ خیانت کی. کیسی خیانت کر دی انہوں نے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے. یہ اینٹی رول ماڈلز ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. تو یہ خیانت اس معنی میں نہیں کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ بدکار عورتیں تھیں، یہ بات نہیں ہے. مفسرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی تھی، نہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے ایمان کی راہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، بلکہ ان کے مقابلے میں دشمنان دین کا ساتھ دیتی رہیں. تو جو حق ہے، حق کے مقابلے میں ناحق کا یا باطل کا ساتھ دینا خیانت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی ہے. ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے معاملے میں تھی. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا دین قبول نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کے ہاں آنے والوں کے لوگوں کی اطلاع پا کر اپنی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی. دونوں مخبر تھے باطل کے.
تو یہ اس نوعیت کی خیانت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. حضرت حوا کی خیانت کی نوعیت کیا ہے؟ حضرت حوا نے کون سی خیانت کر لی؟ بنیادی طور پر حضرت حوا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کو مضبوط کرنے والی. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے قدموں کو مضبوط کرنے والے تھے. حضرت حوا سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ روکیں گی, لیکن حضرت حوا نے کیا کیا, خود بھی فریب میں آ گئی اور آدم علیہ السلام کو بھی نہ روکا. اور نہ روکنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ فرشتہ بننا چاہ رہی تھی, بلکہ وہ کہ وہ یہ سسٹم جو ابھی ہم جنت میں, ہم جنت کے اندر ہی رہیں, یہ آئیڈیا ہے. تو اس تناظر میں جو ہے وہ یہ حدیث اگر آپ دیکھیں دوبارہ تو وہ یہ کہ اگر حوا نہیں ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. تو حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور ان کے مشن کو لے کر اور ان کو جو ہے اس میں اسسٹ کرنا چاہیے تھا. اسی طرح جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, اپنے دیندار شوہروں کی جو ہے وہ مشن کو ساتھ لے کر نہیں چلتی, تو اس تناظر میں وہ خیانت کرتی ہیں اس کلاس کی. تو اگر حوا نہیں ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت بھی نہیں ہوتی. جس طرح حوا کے ذہن میں خوف سمایا کہ جنت والی زندگی تو ختم ہونے والی ہے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے پھل کھانا چاہیے, تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خیانت تھی. اسی خوف کو لے کر کسی زمانے کی عورت اپنے شوہر سے مال حرام یا ناجائز مطالبات کرے گی تو گویا وہ اپنے شوہر سے خیانت کی مرتکب ہوگی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت کی اپنی اپنی جدوجہد اور اپنا اپنا انعام ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے, جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے, اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں, اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو, یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ریسورسز کچھ دیں اور نتائج کے تقاضے کچھ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو دیں گے اس لحاظ سے پوچھیں گے کہ تمہاری پرفارمنس جو تمہیں دیا گیا اس کے حوالے سے کیا رہی. مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے وہ جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا اسی کے مطابق یا بالفاظ دیگر اسی کے جن سے اللہ کے ہاں حصہ پائے گا. تو ہم خوب جانتے ہیں پرفارمنس کو اسیس کرنے کے لیے کے پی آئی ہوتی ہے, اور کے پی آئی جو ہے وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر جو ہے وہ اگر فرض کریں کی پرفارمنس انڈیکیٹر جو ہے آؤٹ پٹ ہے, صرف آؤٹ پٹ ہے, تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ مرد جہاد بھی کر رہا ہے, مرد فلاں کام کر رہا ہے, مرد یہ کر رہا ہے, مرد وہ کر رہا ہے, عورتیں بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن اگر کے پی آئی آؤٹ پٹ اپون ان پٹ ہو, ڈیوائڈ بائی ان پٹ, جس کو ایفیشینسی کہتے ہیں, تو ان پٹ اگر عورت کو جو دی گئی ہے اس تناظر میں آؤٹ پٹ کے جب ہم دیکھیں گے تو پھر مرد کے برابر پہنچ جائے گی عورت نا. پھر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ گھر میں رہ کر بھی وہ نتائج حاصل کر سکتی ہے جو نتائج جو ہے وہ مرد جو ہے میدان جہاد میں جا کر کرتا ہے. دیکھیں نا, ایک عورت ہے جو کہ مرد جو ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر نکل رہا ہے اور وہ شور مچاتی ہے, مرد کو روکنے کی کوشش کرتی ہے, خیانت کرتی ہے گویا کہ, اور ایک عورت ہے جو کہ اسسٹ کرتی ہے اور جو ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو مرد کی جدوجہد کا اپنا انعام ہے اور عورت کی جدوجہد کا اپنا انعام ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو جو حق دیا ہے, اسلام نے جو ہے وہ عورت کو جتنی جو ہے فریڈم دی ہے کسی نے نہیں دی. مثلا جو ہے یہ کتاب, میں کتاب سے جو ہے وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے, تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ خطبہ بیان کیا اور اس کے بعد کچھ اپنی تقریر بھی کی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے عورت کی رائے کے حق کے حوالے سے بات کی ہے کہ عورت کے حقوق کے حوالے سے ایک روایت بخاری کے اندر موجود ہے, میں اس کا بھی یہاں ذکر کر دیتا ہوں. روایت یوں ہے کہ بریرہ ایک خاندان کی لونڈی تھی, کنیز تھی, یعنی کہ خاندان والوں سے بات کی کہ مجھ سے پیسے لے کر مجھے آزاد کر دو, مکاتبت اس کو کہتے ہیں. حضرت بریرہ چاہ رہی تھی کہ وہ آزاد ہو جائیں. تو اب وہ جو خاندان تھا اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, طے ہوا کہ اتنی رقم ہوگی اور قسط وار 9 سال میں ادا ہوگی. تو یہ بات ہوئی کہ 9 قسطوں کے اندر سالہ سال میں ادا کروں گی, آزاد ہو جاؤں گی. جب پیسے پورے ہو جائیں گے تو تم آزاد ہو جاؤ گی. بریرہ ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں آئیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئیں اور گزارش کی کہ اماں جان, میں نے اپنے مالکوں سے اپنی آزادی کا سودا کر لیا ہے, اب 9 سال تک قسطیں دے کر آزاد ہو جاؤں گی, آپ میری اس معاملے میں کچھ مدد کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے مالکوں سے بات کرو کہ میں سارے پیسے دے کر تمہیں آزاد کرانے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک شرط کے ساتھ
کہ ولا میری ہوگی، ولا یا ولا میری ہوگی. اب یہ سوال یہ ہوتا ہے ولا یا ولایت یہ کیا چیز ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے پیشکش کر دی کہ یہ 9 سال کی جو قسطیں میں پے کر دیتی ہوں، لیکن پھر کیا ہوگی، حق ولا میرا ہوگا. یہ ولا ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ وراثت کا آخری درجہ ہے. کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، تو وراثت کسے ملے گی؟ غلام عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہیں اور سے آ جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے. غلام عام طور پر ایسے ہی ہوتے تھے کیونکہ وہ باہر سے آتے تھے، اس لیے ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی برادری نہیں ہوتی تھی. اب اگر کوئی غلام فوت ہو گیا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اس کا ترکہ کس کو ملے گا؟ یہ آزاد کرنے والے کو ملے گا. اب آئیڈیا یہ ہے کہ اس کو جو آزاد کرائے گا اس غلام کو، اب یہ آزاد ہو گیا اور اس کے بعد اس نے جدوجہد شروع کی اور پھر جو ہے وہ یہ فوت ہوا، تو اس کا جو ہے وہ ترکہ کس کو ملے گا؟ یہ آزاد کرنے والے کو ملے گا. یہ وراثت کا آخری درجہ ہے، اس کو حق ولا کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سارے پیسے دے دیتی ہوں لیکن حق ولا میرا ہوگا. بریرہ گئی اور جا کر اپنے مالکوں سے بات کی لیکن حق ولا دینا پر نہ مانے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ خرید لو، کہ جس نے آزاد کرایا ہے حق ولا اسی کا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے عائشہ اگر آزاد کرائیں گی تو پھر جب حضرت بریرہ مریں گی تو ان کی وراثت کس کو ملے گی؟ حضرت عائشہ کو ملے گی. شرطیں لگانے سے ولا نہیں بدلتی، یہ شریعت کا قانون ہے. چنانچہ عائشہ نے حضرت بریرہ کو خرید لیا. اب بریرہ آ تو گئیں حضرت عائشہ کی خدمت میں، لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. جب وہ غلام تھی، جب وہ باندی تھی یا کنیز یا لونڈی تھی، تو ان کی ایک نوجوان مغیث سے شادی ہو چکی تھی، ان کے آقا نے کر دی تھی. غلامی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر مالک نے اپنی لونڈی کی شادی کسی سے کر دی ہو تو آزاد ہونے پر اب اس کو حق حاصل ہے کہ آیا وہ خاوند کے نکاح میں رہنا چاہتی یا نہیں رہنا چاہتی. اب وہ آزاد ہو گئی تو اب اس کو آزادی ہے کہ وہ بدستور اس سے نکاح میں رہے گی کہ نہیں. وہ جو آزادی کی صورت میں ایک لڑکی کا نکاح کے وقت حق ہوتا ہے وہ اسے تسلیم کرے یا نہیں، وہ اب بحال ہو گیا، کیونکہ وہ آزاد لڑکی ہے تو اب اس کا بحال ہو گیا کہ میں اسے شادی میں رہوں گی کہ نہیں. اسے کہتے ہیں خیار عتق، یعنی آزادی کی وجہ سے حاصل ہونے والا حق. چنانچہ بریرہ، خیار مانے اختیار، عتق مانے گردن. چنانچہ بریرہ جب آزاد ہو کر عائشہ کی خدمت میں ان کے گھر آ گئیں تو انہوں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے مغیث صاحب کی چھٹی کرا دی. مغیث پریشان ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا حق ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، بریرہ کا حق ہے کہ تمہارے ساتھ رہے یا نہ رہے. اب مغیث مختلف لوگوں سے سفارشیں کراتے پھر رہے ہیں کہ کوئی میری بریرہ سے صلح کرا دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ مغیث گلیوں میں روتا ہوا بریرہ کے پیچھے پھر رہا ہے اور اس کے آنسو اس کی داڑھی پر بہ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اس کی محبت دیکھو کہ بیچارہ گلیوں میں روتا پھر رہا ہے اور وہ اس کا نام نہیں سننا چاہتی. مغیث کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا. بریرہ بطور خادمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مغیث کا کیا قصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. فرمایا وہ تو بیچارہ گلی میں روتا پھرتا ہے. کہا یا رسول اللہ میں نے تو اپنا حق استعمال کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہو؟ آخر وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کی سفارش کی. اب آپ خیال فرمائیے کہ سفارش کون کر رہا ہے؟ وہ لڑکی بہت سمجھدار تھی، حدود سمجھتی تھی، معاملے کو بھاپ گئی. آخر عائشہ کے گھر میں رہتی تھی. پوچھا یا رسول اللہ حکم فرما رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ اگر یہ حکم ہے تو پھر کسی مسلمان کی کیا مجال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے. تو فوراً کہتی ہے، یعنی کہ حضرت بریرہ نے فوراً کہا لا حاجت لی بھی، پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کر لیا، بس کر لیا، بات ختم ہو گئی. تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلم معاشرے کے اندر عورت کو وہ حق دیا ہے جو حق جو ہے وہ دیگر جاہلی معاشروں کے اندر ایک زمانے تک جو ہے وہ مفقود تھا. تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ عورت بذات خود جو ہے وہ سیکنڈری اینٹی نہیں ہے، بلکہ وہ بذات خود جو ہے ایک جواب دہ ہستی ہے، جس طرح مرد جواب دہ ہے، اور دونوں اپنے اپنے دائروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کرنے کے ذمہ دار ہیں. تو عورت کی فطری کمزوریاں جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ سورہ زخرف کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں آئی ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ کفار جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا سورہ زخرف کے اندر کہ حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مژدہ
جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے، یعنی لڑکی کو جب پیدا ہوتی ہے تو ان کو دیا جاتا ہے، تو ان کے منہ پر، تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. ایک طرف جو ہے وہ فیمیل کریکٹر کو حضرت فرشتوں سے موسوم کر رہے ہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، لیکن جب اپنے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو ان کے چہرے پر کالک آ جاتی ہے، سیاہی آ جاتی ہے. اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ اس کی اگلی آیت یہ ہے کہ آیت نمبر 18 کہ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور جو بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ایک تفسیر کے مطابق کہ عورت کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کچھ فطری کمزوریاں ہیں جو زیوروں میں پالی جاتی ہیں، نمبر ایک، اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں خصام جو ہوتا ہے اس کے اندر غیر مبین ہے، مبین نہیں ہے، غیر مبین ہے. اس کی آیت کی دو تشریحات ہمیں نظر آتی ہیں. ہم جب پروگرام ختم کریں گے تو پھر سوالات جوابات بھی لے لیں گے. آیت کی دو تشریحات ہیں. ایک تشریح جو ہے وہ تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحم اللہ نے کی. خصم ایسے فریقین مقدمہ کو کہتے ہیں جن کے درمیان اپنے اپنے حقوق کا جھگڑا ہو، اور خصام ایسی مقدمے یا جھگڑے کو کہتے ہیں. یعنی عورتیں شور و غل سے ہنگامہ تو خوب پیدا کر سکتی ہیں، آپس میں لڑ بھی خوب سکتی ہیں، لیکن بحث و جدال کے وقت انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات اس کے موقف کی حمایت میں جاتی ہے اور کون سی مخالفت میں. نیز وہ غیر متعلقہ باتوں سے تو طوفان اٹھا سکتی ہیں، مگر کام کی بات ٹو دا پوائنٹ کم ہی کہتی ہیں، نہ وہ بات پوری طرح سمجھ سکتی ہیں. یہ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے کی اور عمومی تفسیر یہی ہے سورہ زخرف کی ان دو آیات کی. مولانا امین احسن اسلائی صاحب نے اس کی تشریح جو کی ہے وہ دیکھنے والی ہے. مولانا امین احسن اسلائی صاحب نے لکھا ہے کہ لفظ خصام یا مبارزت اور مفاخرت دونوں معنوں پر مشتمل ہے. مبارزت کیا ہوتا ہے؟ اس میں لڑائی ہوتی ہے. مفاخرت جہاں پر فخر جتایا جاتا ہے کہ ہم تو ایسے شاندار لوگ ہیں. اور عرب جاہلیت ان دونوں ہی چیزوں کے رسیا تھے. ان کے ہاں آئے دن جنگیں بھی برپا ہوتی رہتی اور مفاخرت کے مقابلے بھی ہوتے رہتے، جس میں ہر قبیلے کے خطیب اور شاعر اپنے اپنے قبیلے کے مفاخر بیان کرنے میں داد خطابت اور شاعری دیتے. ظاہر ہے کہ عورت ان دونوں ہی میدان میں فروتر تھی. نہ وہ ذرہ بختر اور شمشیر و سنا کی مخلوق تھی، یعنی کہ نہ وہ مبارزت میں جو ہے مبین ہے، اور نہ خطابت و شاعری کی. اس وجہ سے اہل عرب کی نگاہوں میں اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہ تھی. اور یہ بات کچھ اہل عربی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اس زمانے میں عورت کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے وہ نمائش کی مجالس میں ہی ہوئی ہے. مبارزت اور مفاخرت کے اعتبار سے تو آج بھی وہ وہی ہے جہاں عرب جاہلیت کے دور میں تھی. مگر اس کے بعد امین اسلائی صاحب لکھتے ہیں یہ ہمارے یہاں اچھی طرح ملحوظ رہے کہ عورت پر یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان اہل عرب کی طرف سے ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. عام طور پر مفسرین نے یہ خیال کیا کہ یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ غلط فہمی لوگوں کو کلام کے سیاق و قرینہ غور کرنے کی وجہ سے، سیاق پر غور نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک فریق جو ہے یعنی کہ مولانا عبد الرحمن کیلانی تو عورت کی جنرل صفات بیان کر رہے ہیں، اور مولانا امین اسلائی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اصل میں یہ ان کا کلام ہے جو کہ عورت فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور جو ہے ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جب گھر میں بیٹی کی جو ہے وہ ولادت کی خبر آتی تھی تو ان کا منہ کالا ہو جاتا تھا اور وہ گھٹ کر رہ جاتے تھے. اور جن کا یہ خیال تھا کہ جو ہے وہ یہ عورت تو جو ہے وہ زیور میں پالی جاتی ہے، اور یہ جو ہے وہ جب بحث ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے اپنا مدعا بھی بیان نہیں کر پاتی. یہ اس تناظر میں جو ہے وہ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوٹ تو کیا ہے. یہ کوٹ جو کیا ہے اس کے ذریعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کی یہ فطری کمزوریاں ہیں. ایک اور پہلو مگر ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک طرف عورت جو ہے وہ عورت بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر پاتی، ہم یہ سورہ زخرف میں دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف کیا صورتحال ہے کہ سورہ یوسف کے اندر اگر آپ جائیں تو عزیز مصر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ عورتوں کا مکر جو ہے وہ عظیم ہے. انا کیدکن عظیم، تم عورتوں کا تو جو ہے وہ چالیں مکر عظیم ہے. تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے عزیز مصر کی بات کو، جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام کے حوالے سے زلیخا خود پھنس گئی. تو بات یہی ہے کہ صرف آپ سورہ زخرف کو دیکھیں گے تو آپ کو عورت انتہائی زیادہ ان انٹیلیجنٹ نظر آئے گی. اگر آپ صرف سورہ یوسف کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ عورت زیادہ جو ہے نا وہ خطرناک مخلوق کوئی نہیں ہے. تو سب چیزوں کو ملا کر دیکھ کر جو ہے نا وہ کوئی رائے قائم کرنا چاہیے.
یہ فنی کوٹس ہیں لیکن آپ کے سامنے یہ اس وجہ سے اگر یہ کوٹس موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. آج کی مغربی دنیا بھی اگر یہ بات کہہ رہی ہے تو جو کہ جس نے مرد کو عورت کو مرد بنا دیا تقنی مرد, say what you will about women, but I think being able to turn one sentence into a 6-hour argument takes talent. میں اس کی تشریح نہیں کروں گا, آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے وہ کیا بات کی جا رہی ہے. Argument with a woman is like reading the software license agreement. At the end, you ignore everything and click I agree. How to argue with women flow chart اگر آپ دیکھیں تو are you right, yes or no. اگر آپ yes ہوں تو بھی جو ہے وہ you lose, اور اگر آپ no بھی ہوں تو بھی آپ lose کریں گے. بہرحال جو ہے وہ ابھی جو آخری امریکہ میں جو الیکشن ہوئے اس میں جو ہے وہ ایک طرف ہلیری کلنٹن تھی جو خاتون ہے, اور ایک طرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے. اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جتنی بھی جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں ان ڈیبیٹس کے اندر کیا صورتحال تھی کہ جو ہے وہ ونر کون تھی, ہلیری کلنٹن جو ہے 61% لے کر اور ڈونلڈ ٹرمپ صرف 12% لے کر جو ہے وہ یعنی کہ سرویز کے مطابق جو ہے ڈیبیٹ کے اندر جو فتح ہوئی ہے وہ عورت کو ہوئی ہے. تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھیں کہ میجورٹی کی ہوتی ہے, ایسی نہیں کہ ایکسیپشنل کیسز کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ نے خود ہی جو ہے وہ فنی کورٹس میں بھی دیکھ لیا کہ آرگومنٹ جو ہیں وہ کرنا جو ہے وہ کہ مسائل کیا کیا ہیں. یہاں پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ سوالات کے لیے فلور اوپن کر لیں گے. خلاصہ میں رکھ دیتا ہوں, مثالی رویوں کے لیے غلط قسم کے تصورات جن کو اسٹوڈیو ٹائپ میں کہہ رہا ہوں سے دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اسلام نے عورت کو حقیقی معنوں میں عزت نفس دی ہے, اس کو آزادی دی ہے. عورت کی نسوانیت کے نتیجے میں بظاہر نظر آنے والی خرابیاں جو ہیں یہ ہم نے بات نہیں کی لیکن اس میں بات کریں گے کہ نتیجے میں ہی عورت نسل نو کی تیاری کے لیے رات دن قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے. جو آپ کو کمزوریاں نظر آ رہی ہیں یہ اصل میں ویک پوائنٹ جو ہیں وہ اسٹرانگ پوائنٹس بھی ہیں. انہی کیسے وہ بڑی بڑی وہ قربانیاں دیتی ہے جو کہ مرد جو ہے تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی اولاد کے لیے راتوں کو جاگے. اگلی نشست میں جو ہے وہ اسٹیریو ٹائپ پہ مزید ہمیں بات کرنی ہے. خواتین کے حوالے سے مزید تشریح طلب احادیث کی وضاحت ہم کریں گے کیونکہ اب کچھ احادیث ابھی بھی ایسی ہیں جو کہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ہیں, ان کو ہمیں دیکھنا ہے. اور میاں بیوی کے مثالی رویے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں جو ہے وہ ہم تلاش کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین حق کا علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.